السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سبھی حضرات کا میرے یوٹیوب چینل پر خیر مقدم ہے۔ آج میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس کو ہم سنیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور بہت کچھ سمجھنے کو بھی ملے گا۔ تو میرے یوٹیوب چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ میری یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں اور لائک کریں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں دو بھائی تھے۔ ایک بڑا بھائی جو امیر تھا اور چھوٹا بھائی وہ غریب تھا۔ اتفاق سے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا تو اس کی جو بیوی تھی وہ رونے لگی اور اڑوس پڑوس کے مرد و عورت سب جمع ہو گئے اور اس کی بیوی کو تسلی دینے لگے کہ اب کیوں رو رہی ہیں۔ تو عورت روتے ہوئے کہا کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے میرے شوہر نے یہ بلڈنگ بنوائی ہے، اب اس میں کون رہے گا؟ تو اس کا جو دیور تھا اس نے کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں بھابی، اس میں تو میں رہوں گا۔ پھر عورت نے روتے ہوئے کہا کہ 50,000 روپے کا کار خرید کر گیا ہے، اس میں کون سیر و تفریح کرے گا؟ تو دیور نے کہا کہ بھابی صاحبہ میں تفریح کروں گا۔ پھر آپ کاہے کو روتی ہے؟ پھر عورت نے روتے ہوئے کہا کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے باغ تیار کیا ہے، اس میں کون ٹہلے گا؟ تو دیور نے کہا کہ بھابی آپ روتی کیوں ہیں، اس میں ٹہلوں گا۔ یعنی ہر بات کا جواب دیور دے رہا تھا اور دوسرے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے۔ عورت نے پھر روتے روتے کہا کہ 50,000 کا قرض چھوڑ کر گیا ہے، اس کو کون ادا کرے گا؟ تو دیور نے دوسرے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ ارے بھائی، سارے سوال کا جواب کیا میں اکیلے ہی دوں؟ جب سے میں اکیلا ہی بول رہا ہوں، آپ سب صاحبان تو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون سی شرافت ہے؟ لہذا ہماری بھابی صاحبہ کا یہ آخری سوال ہے، کم از کم اس قرض کو ادا کرنے کے لیے ایک مرتبہ آپ صاحبان بول دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ واقعہ ہے اور حقیقت ہے، ایسا ہی کچھ ہوتا ہے اس دنیا سماج میں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں جو نصیحت ہے، یہ ہم تمام کے لیے نصیحت کیا ہے؟ ہم تمام کے لیے نصیحت یہی ہے کہ اوپر جو لطیفہ بیان ہوا آپ نے سنا، ٹھیک وہی حالت آج ہندوستان میں بعض مسلمانوں کی ہے۔ پھر ان سے پوچھا جائے کہ بڑے پیر صاحب کے 11ویں اور 12ویں کا کھانا بریانی کون کھائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ عاشق غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو معرکہ کربلا میں ماں بال و بچوں کے شہید ہو گئے، اب 2 لیٹر شربت کون پیے گا؟ تو کہتے ہیں کہ عاشق حسین رضی اللہ عنہ یہ پئیں گے۔ تو اب ان تمام لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ داڑھی کون رکھے گا، نماز کون پڑھے گا؟ تو یہی جواب آتا ہے کہ یہ تو کام داڑھی رکھنا، نماز پڑھنا، نیک اعمال کا کرنا، یہ سارے کام تو تبلیغی جماعت والوں کا ہے، دیوبندیوں کا ہے۔ یعنی یہ فرق ہو گیا ہے کہ جو نماز پڑھیں گے، نماز کی دعوت دیں گے، جو دین پھیلانے کا، تبلیغ کا کام کریں گے،
وہ دیوبندی ہے، تبلیغی ہے۔ جو مسجدوں میں آیا جایا کرتے ہیں وہ دیوبندی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی پکڑ پکڑ کر مساجد میں لے کر جاتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق کراتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لائن کی محنت کی ہے اور صحابہ کرام کو جس لائن کی محنت کی دعوت دی تھی اور صحابہ کرام سے ہم تک جو دین پہنچا ہے، ان تمام چیزوں کی اگر ہم دعوت دیتے ہیں، تبلیغی والے اگر دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو تبلیغیوں کا کام ہے، داڑھی رکھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، دیگر ذکر و اذکار کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہمارے کرنے کے تھوڑی ہیں، یہ تو تبلیغی اور دیوبندیوں کا کام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو جس طرح اس واقعے میں آپ نے سنا کہ سارے جتنے بھی فائدے کے کام تھے، دیور نے کہا کہ بھابھی صاحبہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور اگر آخر میں اس عورت نے قرض کی بات کی، بھابھی نے قرض کی بات کی کہ 50,000 کا قرض چھوڑ کر گیا ہے، اسے کون ادا کرے گا؟ تو دیور نے کہا کہ بھائی محلے والے آپ لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ آخری سوال ہے اس کا، آپ تو جواب دے دیجئے۔ تو ٹھیک اسی طرح جب عمل کرنے کی باری آتی ہے، اوپر تو جو ساری چیزیں ہیں وہ عاشق رسول ہیں، کون یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے عاشق رسول سمجھے جاتے ہیں، اور 11ویں 12ویں کرنے والے عاشق غوث اعظم سمجھے جاتے ہیں۔ ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، 8ویں 9ویں محرم ہے، 9 10 کو جتنے بھی خرافات بدعات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے عاشقان حسین رضی اللہ عنہ یہ کام کریں گے۔ اگر انہی بھیڑ میں سے اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی عشاء کی نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، تو مجال ہے کہ کوئی اس میں سے ایک بھی مسجد میں آ جائے؟ نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ نے سجدے کی توفیق چھین لی ہے ان خرافاتوں کی وجہ سے۔ بدعات و خرافات کو جو رواج دیتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام جو اس طرح کی باتوں کو فروغ دیتے ہیں اور امت کو ابھارتے ہیں، تو یہی نتیجے ملیں گے کہ مساجد کے باہر ڈھول تاشے بجیں گے، نمازوں کی اوقاتوں میں اذانوں کے اوقاتوں میں اذان ہوتے رہیں گے، نماز ہوتے رہیں گے، اور باہر یہ لوگ یا حسین یا حسین یا حسن یا علی کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جب نمازوں کی باری آئے گی، جب سنت پر چلنے کی باری آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کی باری آئے گی، تو یہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو تبلیغیوں کا کام ہے، یہ دیوبندیوں کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شاعر نے اس کو کیا ہی خوب کہا ہے کہ جسے دنیا کی الفت ہو، جسے دنیا کی الفت ہو وہ انسان ہو نہیں سکتا، عمل سے ہے غافل وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔